بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے چوتھے مرحلے میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں چوتھے مرحلے کے اندر فصل سوم کو پڑھا۔ تیسری فصل اس نقطے کے بیان میں تھی کہ واجب تعالیٰ کے لیے ماہیت نہیں ہے۔ جیسے آپ اور ممکنات کے اندر ان کے لیے دو جنبے مد نظر قرار دیتے ہیں، ایک جنبہ وجودی ہے اور ایک جنبہ ماہوی ہے۔ واجب تعالیٰ اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی واجب بقول مرحوم حاجی کے انیتن صرفہ، صرف ہستی ہے، صرف وجود ہے۔ کہ یہ بحث میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ الہیات بالمعنی الاخص میں اس کے بہت سارے نتائج ہیں۔ اس بحث سے بہت سارے ثمرات معارف کے باب میں انسان سمجھ سکتا ہے۔ مرحوم علامہ نے جو یہاں پر مطالب بیان کیے تھے اور جو دلیل ذکر کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آخر میں علامہ اس بحث سے کچھ نتائج لینا چاہتے ہیں کہ میں ان نتائج کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر بعد والی فصل کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم نے عرض کیا کہ واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے تو اس کا قہری نتیجہ پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ واجب الوجود وجود صرف ہے۔ وجود صرف ہے یعنی کوئی چیز اس کی ہستی کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ، اس کے وجود کے علاوہ مخلوط نہیں ہے، حتیٰ ماہیت۔ مثلا جیسے وجود ممکنات میں ان کے وجود کے ساتھ ان کی ماہیت مصاحبت رکھتی ہے، ان کے ساتھ ماہیت ہے۔ واجب کے لیے اصلاً اس طریقے کی ماہیت بھی نہیں ہے جو اس کے ساتھ مصاحبت رکھتی ہو۔ پس وجود واجب میں غیر از وجود اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہستی ہے، حقیقت ہستی ہے۔ کہ اسی شے کو تعبیر کرتے ہیں کہ وجود واجب صرف ہے۔ اچھا، اس کا ایک خوبصورت نتیجہ جو دوسرے مباحث میں الہیات بالمعنی الاخص میں ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ واجب الوجود کے لیے آپ وجود اور ماہیت کی ترکیب بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی وجود واجب کے لیے جہاں پر اور انواع و اقسام کی ترکیبات کی نفی کرتے ہیں، ان ترکیبات میں سے ایک ترکیب جو وجود اور ماہیت سے ہوتی ہے، خدا کے لیے آپ وجود و ماہیت کی ترکیب بھی تصور نہیں کر سکتے۔ کہ انشاءاللہ الہیات بالمعنی الاخص میں بیان کریں گے بقول مرحوم حاجی سبزواری کے کہ شر التراکیب، یہی شر التراکیب یہ ہے، درست ہے۔ خب وہاں پر وہ وجود و عدم کی ترکیب کو مد نظر رکھتا ہے کہ وجود و عدم کی ترکیب وہی اسی وجود و ماہیت کی ترکیب کی طرف پلٹتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ پس وجود واجب صرف ہے۔ دو، آگا یہ جو آپ وجوب واجب الوجود کے لیے صفت قرار دیتے ہیں یہ اس کی ماہیت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی وصف ہے کہ جو خود حق کے وجود واجب سے آپ انتزاع کرتے ہیں، خود وجود واجب سے آپ اس وجوب کو انتزاع کرتے ہیں۔ اب ایسے نہیں ہے کہ یہ وجوب کی صفت واجب کے لیے ماہیت ہو اور اس کا وجود ہو، پھر ان دونوں کو آپس میں مقایسہ کرتے ہوئے آپ اس کے لیے وجوب کو ثابت کریں۔ نہ عزیز من، وہاں پر اصلاً ماہیت نہیں ہے، بلکہ اس وجوب کو
خود حق کے وجود واجب سے آپ انتزاع کرتے ہیں. درست آقا. خب ایک اور نتیجہ جو اسی بات سے آپ لے سکتے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ وجود واجب ایک لامحدود وجود ہے. تمام کمالات کے اعتبار سے وہ لامحدود ہے. یعنی کسی بھی کمالات کی نسبت سے خداوند متعال کے اندر محدودیت نہیں ہے. یہ بہت ہی لطیف اور خوبصورت نتیجہ ہے. یعنی جیسے ہی آپ نے کہا نا واجب کے لیے ماہیت نہیں ہے، تو اب تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک کمال واجب الوجود میں نہ ہو. کیونکہ جیسے ہی آپ کہیں گے نا فلاں کمال واجب الوجود میں نہیں ہے، تو اس اعتبار سے واجب الوجود محدود ہو جائے گا. خوب محدود ہو جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ صرف وجود نہیں ہوگا، بلکہ وجود اور اس کمال کی محدودیت واجب الوجود میں پیدا ہو جائے گی. خوب جیسے ہی محدودیت کی بات کریں گے تو واجب الوجود کے لیے ماہیت آپ کو ماننی پڑے گی. کیونکہ اگر ماہیات کیا ہے اصل میں، جو ہم اصالت وجود کے بحث میں بھی پڑھ چکے ہیں، ماہیات در حقیقت وجود محدود کی محدودیت سے آپ انتزاع کرتے ہیں. جیسے ہی آپ نے کہا کہ وجود محدود ہے، ماہیت کے انتزاع کرنے کی آپ نے جگہ پیدا کر لی. درست ہے. اب اگر آپ کہیں کہ واجب الوجود میں نعوذ باللہ کوئی ایک کمال نہ ہو تو اس اعتبار سے محدود ہو جائے گا. خب جیسے ہی اس اعتبار سے آپ نے اس کو محدود کیا، اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے ماہیت ہونی چاہیے. در حالی کے برہان کے ساتھ ثابت کیا کہ واجب کے لیے ماہیت نہیں ہے. کہ یہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی خوبصورت نتیجہ ہے معارف کے باب میں. پس واجب الوجود کی جب ماہیت نہیں ہے تو واجب کل کمال ہے، کلہ الکمال ہے، بلکہ کسی کمال میں بھی کسی طرح کا نقص نہیں پایا جاتا. کہ یہ بہرحال خوبصورت نتائج ہیں. عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں. وقت تبین بذالک، فرماتے ہیں کہ ہمارے ان مطالب سے ظاہر ہوا، جب آپ نے کہا واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے تو روشن ہوا کیا؟ یہ ان الوجوب بذات ہی، جو وجوب بذات ہی ہے، وصف منتزع من حق وجود الواجب. یہ وجوب بذات ایک ایسی وصف ہے، ایک ایسی صفت ہے جو خود حق کے وجود واجب سے آپ انتزاع کرتے ہیں. خود مر وجود واجب سے آپ اس کو انتزاع کرتے ہیں. خود وجود واجب کے اندر سے آپ اس کو نکالتے ہیں. نہیں کہ وجود واجب اور اس کی ماہیت کو آپ آئیں مقایسہ کریں اور وہاں پر وجوب وجود کی بات کریں. نہ 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 نہ، خود ذات وجود واجب سے آپ اس ماہیت کو، اس وجوب کو انتزاع کرتے ہیں. اچھا، کاشفن، اور یہ کاشف ہے اس نقطے سے کہ ان کون ہی وجودن بحتا فی غایت الشدہ. یہ مطلب اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وجود واجب وجود بحت ہے، وجود خالص ہے، اور غایت انتہائی شدت پر موجود ہے. اس سے زیادہ آپ شدید تصور نہیں کر سکتے. صرف وجود ہے، غیر مشتمل علی جہت عدمیہ، کسی بھی جہت عدمی پر مشتمل نہیں ہے. کہ دیکھیں اس نقطے کو بعد والی فصل میں بھی ہم بیان کریں گے. بعد والی فصل در حقیقت اسی نقطے کا بیان ہے جو یہاں پر ابھی ہم بیان کریں. اس کے اندر کوئی جہت عدمی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک کمال نہ ہو اور اس کمال کی نسبت سے ہم کہیں کہ واجد فاقد ہے تو محدود ہو جائے گا، نتیجتاً ماہیت انتزاع ہو جائے گی، حالانکہ واجب کے لیے ماہیت نہیں ہے. اِذ لَوْ اشْتَمَلَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ الْأَعْدَامِ، اگر بنا بر فرض واجب مشتمل ہو کسی بھی عدم پر تو حرم الکمال الوجودی الذی فی مقابلے، تو اس عدم کے مقابلے میں جو کمال ہے اس کمال سے محروم ہو جائے گا. فکانت ذاتہ مقیدۃ بعدم، نتیجتاً واجب کی ذات اس عدم کمال کے ساتھ مقید ہو جائے گی. خوب نتیجہ کیا؟ فلم یکن واجباً بالذات صرفاً کہ لہو کل کمال، تو پھر وہ واجب بالذات صرف نہیں رہے گا،
ایسا صرف کہ جس کے لیے ہر کمال ہو، ایسا واجب نہیں ہوگا۔ خوب، اس طریقے سے یہ فصل سوم تمام ہو جاتی ہے۔ فصل چہارم کے علامہ یہاں پر ٹوٹل 3-4 سطر اس کے لیے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ایک اہم ترین مباحث میں سے ہے۔ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی فصل کے لوازمات میں سے ہے۔ وہ فصل یہ ہے کہ بیان کرتے واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات، جو واجب الوجود بالذات ہے وہ تمام جہات کے اعتبار سے واجب ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ اگر جو کمال بھی آپ خداوند متعال کی نسبت سے دیکھیں اور وہ امکان عام کے عنوان سے واجب الوجود کے لیے ثابت ہو سکتا ہو، وہ کمال بالوجوب واجب کے لیے ثابت ہے۔ کہ بہرحال یہ بعض اصطلاحات ہیں جو آئندہ فصل میں آنے والی ہیں۔ یہ اس فصل کا روح اور اس فصل کا اصل نقطہ یہی ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں امکان عام یعنی وہ چیز خدا کے لیے ممتنع نہ ہو، محال نہ ہو۔ امکان عام یعنی یہ ایک ایسا کمال جو خدا کے لیے ممتنع اور محال نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کمال ہو جو خدا کے لیے ممتنع نہ ہو، محال نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کمال حتماً ذات واجب میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کمال واجب کے لیے محال نہیں ہے تو حتماً وہ کمال ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ کمال نہیں ہوگا تو واجب صرف نہیں رہے گا، وجود صرف نہیں رہے گا، بلکہ مقید ہو جائے گا۔ خود مقید ہو جائے گا تو قہراً یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ماہیت نہیں ہے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا اس کی ماہیت ہے۔ خب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فصل بھی ایک اعتبار سے گزشتہ فصل کا تقریباً ایسے سمجھے کہ نتیجہ ہے، اس کے لوازمات میں سے تھوڑی وضاحت کروں کہ یہ اہم فصل ہے۔ اگر کوئی آپ دیکھیں اگر کمال ہے جو خداوند متعال کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، کیا؟ اگر ایسا کمال ہے جو ثابت ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے یعنی کیا؟ یعنی خدا کے لیے ممتنع نہیں، ثابت ہو سکتا ہے یعنی اس کے لیے ممتنع نہیں، محال نہیں۔ خوب اسی شے کو ہم تعبیر کر رہے ہیں کہ یعنی کوئی کمال امکان عام سے خدا کے لیے ثابت ہو سکتا ہو، خوب اس کمال کو حتماً ذات واجب میں ہونا چاہیے۔ نہیں ہو سکتا کہ اس کمال کی نسبت سے، اس شے کی نسبت سے ذات واجب کیا ہو؟ خالی ہو، فاقد ہو، وہ کمال اس کے اندر نہ ہو۔ خوب اگر وہ کمال اس کے اندر نہیں ہوگا، اس کی نسبت سے اگر ذات واجب فاقد ہوگی تو محدود ہو جائے گی۔ حالانکہ ہم نے کہا کہ خداوند متعال کے لیے ماہیت نہیں ہے، پس محدودیت نہیں ہے، وجود صرف ہے۔ خوب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا اس فصل کا؟ اس فصل کا نتیجہ یہ نکلا کہ آغا ذات واجب کے لیے جتنی بھی اوصاف ہیں وہ ساری کی ساری اوصاف وجوب کے ساتھ ہے، یعنی ان کے اندر کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس صفت کے اعتبار سے آپ کہیں کہ خداوند متعال میں فقدان پایا جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں الفاظ کو تبدیل کر لو، خداوند متعال کی ذات کی نسبت سے فقط آپ امکان خاص کی نفی نہیں کرتے۔ آپ نے کہا نا واجب الوجود بالذات، اس کی ذات کے اعتبار سے امکان خاص تو نہیں آ سکتا۔ اس فصل کے اندر کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ نہ فقط یہ کہ اس کی ذات کے اعتبار سے امکان خاص کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کے اوصاف اور اس کی صفات کے اعتبار سے بھی امکان خاص کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی صفت کے اعتبار سے بھی آپ خدا کے لیے امکان خاص کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک ایسی صفت ہو جس کا وجود اور عدم دونوں بالسویہ برابر ہو خدا کے لیے، خوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کسی ایک صفت کی نسبت سے وہ امکان خاص کی کیفیت رکھتا ہو تو صرف وجود نہیں رہے گا۔ لہذا یہ جو کہتے ہیں واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات، یعنی یہی
یعنی خدا کی کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو صفت خدا کے لیے امکان خاص کے عنوان سے ہو، نہ، تمام جہات سے خداوند متعال واجب الوجود ہے۔ خود دیکھیں، الفصل الرابع واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات۔ اگر واجب الوجود بالذات تمام جہات کے اعتبار سے واجب ہے۔ عزیز مان، یہاں پر فصل نہایت مختصر ہے، لیکن اپنے مقام پر یہ معرکۃ الاعراء مباحث میں سے ہے۔ حتیٰ اسفار کے اندر تو تفصیلی بحث کرتے ملا صدرہ، کیونکہ اگر یہ واجب الوجود واجب من جمیع الجہات صفات ذات کے اعتبار سے کہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن صفات فعل کے اعتبار سے کیسے ہے؟ آیا ان صفات فعل کے اعتبار سے بھی واجب من جمیع الجہات یا نہ؟ خب یہاں پر آ کر بحث مشکل ہو جاتی ہے، وہاں پر آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہ بہرحال اس بحث کے بہت خوبصورت نتائج بھی ہے اور بہت دقیق بحث بھی ہے، لیکن علامہ نے یہاں پر گزشتہ فصل کی فروعات میں سے قرار دے کر گویا کہ مطلب کو بالکل آسان اور شستہ رفتہ طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اِذْ لَوْ كَانَ غَيْرَ واجبن، کانا کا اسم وہی واجب، اگر، کیوں بھائی واجب الوجود واجب ہے من جمیع الجہات؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ واجب نہ ہو بالنسبت الی شیء من الکمالات، کمالات میں سے کسی ایک کمال کی طرف، کہ التی تمکن لہ بالامکان العام، وہ کمالات کے جو خدا کے لیے امکان عام کے عنوان سے ممکن ہوں۔ امکان عام کے عنوان سے ممکن ہو یعنی ان کا عدم ضروری نہ ہو خدا کے لیے، وہ چیزیں ممتنع نہ ہو خدا کے لیے، محال نہ ہو خدا کے لیے، یہ معنی۔ خب اذ لو کان غیر واجب بالنسبت الی شیء من الکمالات کان ذا جہت امکانیت بالنسبت الیہ، اس ذا جہت امکانیہ سے مراد امکان خاص ہے۔ اوپر جو کہا التی تمکن لہ بالامکان العام، وہاں پر تمکنوں سے مراد امکان عام ہے۔ کہتے اگر واجب الوجود کسی کمال کی نسبت سے واجب اگر نہ ہو تو اس کمال کی نسبت سے ممکن خاص ہوگا، اس کمال کی نسبت سے امکان خاص کی نسبت اس کے اندر آ جائے گی۔ اچھا، امکان خاص کی نسبت آ جائے گی یعنی کیا؟ یعنی یہ فکان خالیا فی ذات ہی انہو، خب امکان خاص کی نسبت آ جائے گی یعنی کیا؟ یعنی نہ اس کا وجود اس کے لیے ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، خب اس جگہ کو آپ خالی کریں گے، اس کمال کی نسبت سے ذات خدا خالی ہے، خب فکان خالیا فی ذات ہی انہو، تو اس سے ذات واجب خالی ہوگی، متساویا نسبتہ الی وجودہ و عدمہ، خداوند متعال کے ذات کی نسبت اس کمال کے وجود اور عدم کی طرف بالسویہ اور برابر ہو جائے گی۔ خوب اگر اس کمال کی نسبت سے بالسویہ اور برابر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وَمَعْنَاهُ تَقَيُّدُ ذَاتِهِ بِجِهَةٍ عَدَمِيَّةٍ، خوب اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے ذات کو مقید کر دیا ایک جہت عدمی کے ساتھ، یعنی یہ دوسرے کمالات ہے، یہ وجود ہے لیکن فلاں کمال نہیں ہے، یعنی یہ کمالات ہے اور فلاں کمال نہیں ہے، پس ذات کو آپ نے مقید کر دیا عدم کے ساتھ۔ بقول مرحوم حاجی کے کہ یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ ذات کو وجود اور عدم سے مرکب کر رہے ہیں، آپ ترکیب بنا رہے ہیں، دوسرے کمالات اور اس کمال کا عدم، خب ذات مقید ہو گئی نا، ذات کے اندر ترکیب آ گئی وجود اور عدم سے، خب جیسے ہی وجود اور عدم سے ذات کے اندر ترکیب آئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذات میں محدودیت آ جائے۔ خب ذات کے اندر اگر محدودیت آ گئی تو کیا بنے گا؟ خب اس ذات کے لیے پھر ماہیت ہونی چاہیے، حالانکہ ہم نے کہا کہ واجب الوجود کے لیے ماہیت نہیں ہے، خب ماہیت نہیں ہے یعنی محدودیت نہیں ہے، محدودیت نہیں ہے پس جہت عدمی کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتا، خب جہت عدمی کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتا یعنی کوئی بھی صفت اس کے لیے امکان خاص کے عنوان سے نہیں ہوگی، جب امکان خاص کے عنوان سے نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، یہ مطلب ہے۔ وَمَعْنَاهُ تَقَيُّدُ ذَاتِهِ بِجِهَةٍ عَدَمِيَّةٍ،
خوب اس کا لازمہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے ذات کو مقید کر دیا ایک جہت عدمی کے ساتھ. وَقَدْ عَرَفْتَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ اسْتِحَالَتُ، حالانکہ آپ نے گزشتہ فصل کے اندر اس شے کا استحالہ اور محال ہونا جان لیا. اگر اس طریقے سے یہ فصل چہارم بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد فصل پنجم شروع ہوتی ہے کہ یہاں سے وہ پھر امکان کے مباحث شروع ہوتے ہیں. لیکن اس فصل میں وارد ہونے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک نقطے کی طرف توجہ دلاؤں، اور یہ نقطہ الہیات بالمعنی الاخص میں بہت زیادہ مفید ہے. دیکھیں اگر ہم وہاں پر جب الہیات بالمعنی الاخص میں پہنچیں گے، توحید واجب کو بیان کریں گے، تو وہاں پر توحید کو دو مرحلوں میں بیان کریں گے، ایک توحید واحدی اور ایک توحید احدی. اچھا، جو توحید واحدی ہے یعنی دوسرا واجب الوجود نہیں ہے، اور جو توحید احدی بیان کریں گے یعنی واجب الوجود بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہے، وہاں پر ترکیب کے اعتبار سے مختلف اقسام بیان کریں گے. اور وہاں پر جا کر جاتے ہیں نا، وہاں پر جو مختلف ترکیبوں کو خدا سے نفی کرتے ہیں، تو ایک عام طور پر جو کلامی کتابوں کے اندر دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا مرکب نہیں ہو سکتا. کیوں مرکب نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ مرکب اجزاء کا محتاج ہے، لہذا خدا کے لیے ترکیب نہیں ہے. خوب یہ آغا دلیل ناقص ہے. بعض ترکیبات کی نفی ہوتی ہے اس سے. خوب اگر اجزاء خارجی ہوں تو واقعاً اسی طریقے سے. خوب اگر اجزاء تعلیلی ہو، اگر ترکیب وجود اور ماہیت سے ہو، اگر ترکیب وجود اور عدم سے ہو، اس کی نفی تو اس دلیل سے نہیں ہوتی. خوب اس کے لیے عام ترین یہ دونوں فصلیں ہیں. خوب آپ کے ذہن میں تھوڑا سا خلفشار پیدا نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شے وجود اور عدم سے مرکب ہو. بابا یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ایک جز مستقل اور منحاز وجود ہے اور ایک جز مستقل اور منحاز عدم ہے، اور پھر ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں کہ ایک شے وجود اور عدم سے مرکب ہو گئی. یہ نہیں کہنا چاہتے، بلکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شے مرکب ہے وجود اور عدم سے، مراد یہ ہے کہ یعنی ایک ایسا وجود ہے جو خود اپنے وجود اور کمالات وجودی کے اعتبار سے لامحدود نہیں ہے. خب اگر ایک ایسا وجود ہو جو اپنے وجود یا کمالات کے اعتبار سے لامحدود نہ ہو، تو یہاں پر ہم یہ تعبیر کرتے ہیں پس یہ فلاں کمالات رکھتا ہے لیکن فلاں کمال نہیں رکھتا، فلاں کمالات رکھتا ہے لیکن فلاں کمال نہیں رکھتا. خب جیسے ہی آپ نے کہا نا فلاں کمال نہیں رکھتا، تو آپ نے گویا کہ اس وجود کو محدود کر دیا. اس محدودیت کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ گویا کہ وجود محدود مرکب ہو گیا وجود اور عدم سے. عدم سے یعنی کیا؟ یعنی وہ فلاں کمال نہیں ہے اس کے اندر، ایسے وہ فلاں کمال اس کے اندر نہیں. اس کو تعبیر ایسے کرتے ہیں کہ وجود اور عدم سے مرکب ہو گیا. خب وجود و عدم کی ترکیب کا قہری نتیجہ یہ ہے کہ پس وہ وجود اور ماہیت بھی رکھتا ہے. درست ہے؟ وجود و ماہیت رکھنا یا وجود اور عدم رکھنا، خب اس بات کا قہری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شے محدود ہے. خب جیسے ہی آپ اس کو محدود بنائیں گے نا، وہ واجب الوجود بذات نہیں رہ سکتا. اس بیان کے ذریعے سے، اس دلیل کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ اس دلیل کے ذریعے سے، اس بیان کے ذریعے سے خداوند متعال کی احدیت کو ثابت کرتے ہیں، ہر طرح کے اجزاء کی نفی کرتے ہیں. کہ بہرحال ملا صدرہ یا مرحوم علامہ نے بھی نہایہ کے اندر الہیات بالمعنی الاخص کے اندر اسی بیان کے ذریعے سے آ کر نتیجہ لیا ہے بسیط الحقیقت کا. کہ بہرحال وہ ایک جدا کا نوادی ہے کہ قاعدہ بسیط الحقیقت کل الاشیاء. اور انشاءاللہ ہم وہاں پر پہنچے کہ الہیات بالمعنی الاخص میں، یہاں پر میں زیادہ اس نقطے کو نہیں بیان کرنا چاہتا، وہاں پر آپ پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ صفات سلبیہ کا معنی بھی کیا ہے. صفات سلبیہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شے یا کوئی کمال، کوئی وجود یا کمال وجودی ہم خدا سے سلب کرتے ہیں، نہ،
بلکہ صفات سلبیہ کا جب بیان ہم وہاں پر پیش کریں گے تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ صفات سلبیہ در حقیقت سلب و سلب ہے. در حقیقت وہاں پر ہم عدم کو سلب کرتے ہیں، نہ کہ کسی شیء وجودی یا کمال وجودی کو خدا سے سلب کرتے ہیں. دقت کریں، اس کے الہیات بالمعنی الاخص کے بحث میں ان دونوں فصلوں کے بہت بڑے بڑے نتائج ہیں، اور ان سے واقعا ہمارے بہت سارے معارف کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے. اور یہاں پر میں کہوں گا کہ آغا بہت سارے وہ لوگ کہ جو آپ کے لیے وسوسہ پیدا کرتے ہیں، آغا فلسفے کا کیا فائدہ، آغا کیا فائدہ کہ آپ ان مباحث میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے آپ ذرا ان مباحث کی تحلیل پوچھیں. آغا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں موحد نہیں ہوں؟ کیا میں خدا کو ماننے والا نہیں ہوں؟ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں موحد ہوں، اگر میں خدا کو ماننے والا ہوں، تو جس حد تک میری عقل توان رکھتی ہے، خب واجب کے لیے اس حد تک تو معرفت پیدا کروں یا نہ معرفت کا دروازہ بند کر دوں. اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر واقعاً وہ آپ کو محروم کر دیتے ہیں. اور ان کا جو پینترا بھی ہوتا ہے نا، جس طریقے سے آتے ہیں اور سامنے والے کو اگر دھوکہ بھی دیتے ہیں، وہ احساساتی جملوں کے ذریعے سے. اگر کیا ضرورت ہے، یہ یونان کا فلسفہ ہے، ہم لوگوں کو کلام امام پر کام کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو آیات پر کام کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو روایات پر کام کرنا چاہیے. یہ دیکھیں ایسے ظاہر خوبصورت سا بنا کر آپ کو اس طریقے سے دھوکہ دیتے. بھائی یہ جو خدا شناسی کے بارے میں مباحث ہیں، اس قسم کے جو مباحث ہیں، کون سے فلسفہ یونان میں یہ مباحث ہیں؟ اور کس نے کہا کہ یہ جتنے مباحث ہیں، یہ جو حتیٰ اتنے دقیق اور عمیق ترین ہم مباحث پڑھ رہے ہیں، خوب ان مباحث کا آپ کو یونان کے اندر نام و نشان نہیں ملے گا. یہ کاملاً ہمارے اسلامی فلاسفہ خصوصاً ملا صدرہ خوب کہ جس کے سامنے واقعاً قرآن موجود ہے، روایات موجود ہے، خوب ان میں خوب تأمل کرتا ہے، خوب دقت کرتا ہے، خوب عقل کو استعمال کرتا ہے، یہ جو خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، پھر اس کے ذریعے سے آ کر بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حل کرتا ہے. تو عزیز من، ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں اور یہ وسوسہ ڈالنے والے لوگوں کے وسوسے میں نہ پھنسیں. مثلا یہ لوگ جو وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیوں یونانی فلسفے میں لگے ہوئے ہیں، کلام امام میں کیوں نہیں تأمل کرتے. عزیز من، یہ جتنے ہم مباحث پڑھ رہے ہیں خوب اسی کلام امام کے اندر تأمل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. خوب ان مباحث کو اچھے طریقے سے اگر آپ حل کریں تو واقعاً کتاب التوحید جو مثلا کافی کے اندر ہے، وہ روایات آپ کے لیے اچھے طریقے سے حل ہو سکے. کیا واقعاً اس توحید کی روایات کو، کتاب التوحید کی روایات کو میں انہی گلی کوچے کے لوگوں کی طرح مانا بیٹھ کر کروں، یا ان معارف کو واقعاً مجھے سمجھنا چاہیے؟ توحید صدوق کے اندر جو روایات آتی ہیں واقعاً ان کو میں گہرائی کے ساتھ سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ خوب تأمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ہمارے جو فقہا ہیں، یہ جتنے بھی فقہا ہیں بزرگان، وہ جو آ کر علم اصول کے اندر 10 سال لگاتے، 18 سال لگاتے، خوب ان کو بھی آپ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ 18 سال لگاتے ہیں، 10 سال لگاتے ہیں، 12 سال لگاتے ہیں. خوب ان کو آپ نہیں کہتے کہ آپ روایات آل محمد میں تأمل کیوں نہیں کرتے. تو وہ پلٹ کے یہی جواب دیتا ہے کہ بابا یہ جو میں اصول کے اندر کام کر رہا ہوں، یہ جو اصول کے اندر میں قواعد کی تبیین کر رہا ہوں، یہ میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ روایات آل محمد کو اچھے طریقے سے سمجھ سکوں. اب اس کو پلٹ کر آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا یہ علم اصول تو سنیوں کا تھا، اہل سنت کے بستر میں پہلے پیدا ہوا، وہاں سے آیا ہے، خوب آپ اس کے اندر تأمل کیوں نہیں کرتے. خوب یہ تو اگر دقت کے ساتھ دیکھیں نا، یہ وہی اخباریت والی جمود والی سوچ ہے کہ آپ کو واقعاً تمام علوم اور معارف سے محروم کرنے والی ہے. عزیز من، ان وسوسہ ڈالنے والے لوگوں کے وسوسے میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو محروم نہ کریں. ملا صدرہ خود یہ جو ہم اتفاق سے بدایا نہایا اور یہ جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو کلن وہ فلسفہ ہے، اس بندے کا فلسفہ ہے کہ جو اصلاً ائمہ اطہار کے سفرے پہ بیٹھا ہوا ہے. ملا صدرہ کہتا ہے کہ تبا للفلسفۃ لا تطابق قوانینها قوانین الشرع. اصلا لعنت ہو اس فلسفے پر جس فلسفے کے قوانین شریعت کے ساتھ تصادم کرتے ہو، شریعت کے ساتھ ٹکراتے ہو. خوب ایسے فلسفے کو میں نہیں مانتا، ایسے فلسفے کو میں نے کیا کرنا ہے. خوب یہ ایسا فلسفہ ہے، لیکن یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں.
ادھر ادھر کی. اکثر جو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ ایسے جہلا حضرات ہیں جن بیچاروں کو فلسفے کا نام تک نہیں آتا، مسائل کا اصلاً صحیح طریقے سے ادراک نہیں ہے، اوپر اوپر سے چند عبارتیں رٹی ہوئی ہیں، ان کے نیچے کیا مطلب ہے، کیا مقصود ہے، کس طریقے سے کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس پروپیگنڈا کرنے کے لیے. کبھی کسی بزرگوار کی واض عبارت کا ٹکڑا اٹھا لیا، کبھی واض عبارت کا ٹکڑا اٹھا لیا اور اس طریقے سے سامنے والے کو کافر بنا دیا. اینن ہمارے ہاں جو وہابیوں کی روش ہے، ہماری شیعہ کتابوں میں سے کسی جگہ سے کوئی ٹکڑا اٹھا لیتے اور فوراً ہم سب لوگوں کو مشرک بنائے ہوئے ہیں، کافر بنائے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی روش بھی یہی ہے، نہ سامنے والے کی بات کو درست طریقے سے سمجھتے ہیں، نہ تحلیل کرتے ہیں. بہرحال خداوند منان ہدایت دے. خوب انشاءاللہ یہ فصل سوم اور چہارم تمام ہوئی. آئندہ جلسے سے انشاءاللہ فصل پنجم کو پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.